السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلما خان پارٹ 9۔ ناشتہ نہیں لگا کیا؟ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں یا ایک منٹ اکلوتی بہو ہوں؟ اور میں پچھلے آدھے گھنٹے سے اٹھی ہوئی ہوں اور کسی نے ناشتہ نہیں لگایا۔ انیا باہر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو وہ خالی تھا۔ شازین اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ زائدہ بیگم کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہے۔ اس نے اسے بھی کہا تھا تو اس نے صاف طور پر منع کر دیا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے، اسے آرام کرنا ہے۔ جب کمرے سے نکلی تو ٹیبل خالی پا کر غصے سے ملازم کو آواز دینے لگی۔ جی بی بی صاحبہ۔ ملازمہ فوراً گھبراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ کدھر ہے؟ وہ ویسے ہی گھرا رہی تھی۔ وہ شازن صاحب اور بڑی بی بی صاحبہ ہاسپٹل وہ گئی تھی تو مجھے لگا کہ آپ بھی چلی۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی اور اس کی آواز پر انیا کو اور غصہ آ گیا۔ تو کیا اس گھر میں بھی موجود ہوں؟ وہ لوگ گئے ہوئے ہیں، میں یہاں پر ہوں اور تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں، نہیں بلکہ اکلوتی بہو، یا وہ تمہیں سمجھ۔ وہ ملازمہ نظریں جھکائے ویسے ہی کھڑی تھی۔ چھوٹی بی بی صاحبہ، میں ابھی بنا اپنی شکل میرے سامنے سے گم کرو، میں کچھ آرڈر کر لوں گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں بلکہ اپنی فون پر آرڈر کرنے کے ارادے سے کمرے کی جانب بڑھنے لگی اور ملازمہ وہیں بے بسی سے کھڑی رہی۔ اگر عباسی ہاؤس کے اندر دیکھا جائے تو ڈائننگ ٹیبل پر میکائل سنم بیٹھے تھے۔ ہاسپٹل سب چلے گئے تھے لیکن زر نے انہیں گھر رکنے کے لیے ہی کہا تھا۔ وہ یوں ہی بے دلی سے ناشتے کو دیکھتے رہے۔ دل تو کر ہی نہیں رہا تھا۔ بابا جان ٹھیک ہو جائیں گے نا سنم آپی؟ میکائل چہرے پر افسردگی لا کر پوچھ رہا تھا۔ بابا جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ خود پریشان تھی مگر اسے سنبھالنا تھا خود کو بھی اور میکائل کو بھی۔ ہاسپٹل کا منظر کچھ یوں تھا۔ زر، ہیرا، زرنش، ابراہیم، شازین، زائدہ بیگم اور راشدہ بیگم، حمزہ سب وہاں موجود تھے۔ اور کچھ ہی دیر پہلے روحان بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ اس وقت سب کو فہیم صاحب کی پریشانی تھی تو کسی نے بھی روحان سے اسما بیگم، عدنان صاحب یا میرال کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اور وہ بتاتا بھی کیا، وہ ویسے ہی پیچھے چپ چاپ کھڑا رہا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج آپ کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ابراہیم نے ایک خوشخبری سب کو سنائی تو سب کے چہرے پر ایک خوشی کا بادل آیا تھا اور اگلے ہی پل وہ بادل ہٹ بھی گیا۔ میں نے نایاب کو پتہ کیا ہے لیکن کچھ خاص پتہ نہیں چلا۔ زر وہاں پر موجود سب کو بتا رہا تھا۔ شازین کے چہرے پر زخمی پن صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ فہیم صاحب رات سے بس خاموش تھے۔ میں نے بھی کافی پتہ کیا ہے مگر کچھ خاص نہیں پتہ چل رہا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے اور کیا؟ نایاب کی بات اب کوئی نہیں کرے گا۔ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، جملہ مکمل نہیں ہو سکا۔ ابراہیم کے الفاظ وہیں ٹھہر گئے جب فہیم صاحب کی آواز کانوں تک آئی تھی۔ سب بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ زائدہ بیگم، راشدہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب لوگ حیران تھے۔ بابا جان! ابراہیم بے یقینی سے پکار رہا تھا۔ زر کے چہرہ ایک دم پریشانی میں تبدیل ہو گیا اور حمزہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ فہیم، وہ آپ کی بیٹی، میری دو بیٹیاں ہیں، زرنش اور سنم، اور اب آئندہ کسی نے بھی نایاب کا نام میرے سامنے لیا نا، اس گھر میں کسی نے بھی نایاب کو یاد کیا تو اس دن اس شخص کا تعلق ہمارے خاندان سے ختم ہو جائے گا، مجھ سے ختم ہو جائے گا۔ سب لوگ وہاں پر نمکہ مجسمہ بن چکے تھے۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، ہماری بہن، ہم نے اسے ہاتھوں میں پالا ہے، ہماری بہن نہیں بھاگ سکتی گھر سے، آپ کیوں یقین؟ زر علی عباسی، کیا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے باپ کے فیصلے کے سامنے اب بولو گے؟ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکے تھے۔ تمہاری بہن نے کل رات نکاح کر لیا ہے اور یہ اگلا دھماکہ تھا جو وہاں پر موجود سب کے سروں پر گرا تھا۔ شازین تو خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا خود کو سیدھا کھڑا رکھنے کے لیے، مگر دل اندر تک ٹوٹ گیا تھا۔ سب لوگ بے یقینی سے فہیم صاحب کی بات سن رہے تھے۔ سب لاجواب ہو چکے تھے اور اگلے ہی پل فہیم صاحب نے ایک تصویر کھولی اور ان سب کی طرف بڑھائی، اور اس تصویر میں جو تھا وہ سب کی سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ لال جوڑے میں مرکوز، سر پر دوپٹہ رکھے وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک چمک تھی، اور اسی کے برابر میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، لیکن فاتحانہ مسکراہٹ۔ یہ نائب کا شوہر ہے۔ سب وہاں پر ہو کر بھی وہاں پر نہیں تھے۔ سب کا آج یقین ٹوٹا تھا۔ وہ تین بھائی جنہیں یقین تھا کہ ان کی بہن ان کے جذبات کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گی، وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ خوش ہے۔
زر کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے، اس نے اپنی مٹھی بند کی اور باہر کی جانب چلا گیا۔ ابراہیم فہیم صاحب سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کسی مان سے اس نے کہا تھا کہ اس کی بہن ایسی نہیں ہے۔ اس کی بہن ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ نہیں سکتی، لیکن وہ یہاں تو وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس کا بھروسہ ٹوٹا تھا، اس کا مان ٹوٹا تھا۔ جس بہن پر وہ بچپن سے فخر کرتا تھا، آج اسی بہن نے اس کا بھروسہ توڑا تھا۔ اور اس دن ابراہیم فہیم عباسی کو بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف سمجھ آئی۔ وہ گزرتا جا رہا تھا اور وہ اب گھر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ بھاگتا ہوا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے تکلیف ہو رہی تھی، کچھ برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ چلتا رہا، بلکہ بھاگنا بہتر ہوگا کہنا۔ وہ آگے بڑھا تو الف دروازے کے باہر کھڑی تھی اور وہ اسے نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا، اور جیسے ہی اندر کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے وہ رک سا جاتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے۔ پہلے پریشانی اور اب وہ پریشانی غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ سامنے نایاب ٹانگ پر ٹانگ رکھے سیب کا پیس اپنے منہ میں لے رہی تھی۔ ذوحان کو سامنے دیکھا تو بہت نزاکت سے چھری نیچے رکھی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بڑھتی رہی اور اتنا قریب آ گئی تھی کہ اس کے ذوحان کے درمیان صرف 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ کسی نے مجھے رات کو کہا تھا کہ وہ مجھے تکلیف دینے کے لیے یہاں لایا ہے۔ وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ اسے مجھ سے فرق نہیں پڑتا۔ میں مروں یا جیوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس وقت جو شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ میرے لیے بھاگتا بھاگتا اپنے سارے کام چھوڑ کر آیا ہے۔ تو میں اس کا مطلب کیا سمجھوں؟ ذوحان مصطفیٰ، وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ایک دم اس نے نایاب کو کونی سے پکڑا اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ دیوار سے لگنے میں اسے تکلیف ہوئی اور اس کے حلق سے آہ کی آواز آئی، مگر وہ نظر انداز کر چکا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اب بھی وہ ذوحان ہوں جسے تم اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی؟ میں اب بھی وہ ذوحان ہوں جو تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرتا تھا؟ کیا میں وہی ذوحان ہوں جو تمہاری ایک جھلک کے لیے پورا دن انتظار کرتا تھا؟ تو نایاب بیوی، آپ غلط ہے۔ میں وہ ذوحان مصطفیٰ نہیں ہوں۔ اس ذوحان کو آپ 12 سال پہلے مار کر چلی گئی تھی۔ میرے اندر کی معصومیت، محبت، نرم دل، سب کا قتل کر دیا آپ نے۔ آپ اپنی زندگی بنانے کے لیے چلی گئی تھی اور میں وہیں کھڑا رہا جب تم جا رہی تھی۔ تب مجھے یقین تھا کہ تم مڑ کر آؤ گی۔ تم مجھے یہ کہو گی کہ ذوحان، تم سے زیادہ مجھے میری زندگی، میرا کریئر عزیز نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے خود کو برباد کر سکتا تھا، میں تمہارے لیے اپنا کریئر برباد کر سکتا تھا، میں تمہارے لیے اس دنیا کو آگ لگا سکتا تھا، مگر تم نے۔ اس کے ہاتھ نایاب کی کونی پر اور سخت ہو گئے۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اسے درد ہو رہا تھا، مگر یہ درد ظاہری نہیں، باطنی تھا۔ تم قاتل ہو میری، تم نے قتل کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یا میں تمہاری فکر میں بھاگتا یہاں آیا ہوں؟ نہیں نایاب بیوی، بالکل نہیں۔ 12 سال میں تڑپا ہوں تمہیں تکلیف دینے کے لیے، اور اب بالآخر وہ وقت آیا ہے تو میرا حق بنتا ہے تمہیں تکلیف دینا، تمہارا نہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ میں تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، اور مجھے تم سے نفرت ہے۔ جس چہرے پر میں مرتا تھا، آج اس چہرے کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ اس کا دل خالی ہو چکا تھا۔ اپنے محبوب کے زبان سے ایسے الفاظ سننا موت سے کم نہیں ہوتا، مگر جس کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ بات اس کو جینے نہیں دے رہی تھی۔ اسے حقارت کی نظر سے دیکھ کر باہر جانے ہی لگا تھا جب پیچھے سے نایاب کی آواز آئی۔ وہ ٹھہر گیا، اس کے پیر اس کی آواز پر جم گئے۔ مجھے یہاں تمہارے ساتھ آنے میں کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تم سے شادی کر کے یا تمہارے پاس آ کر۔ تم میری غلطی کا تو کبھی بھی نہیں تھے ذوحان، تم تو میری محبت تھے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا اتنے سالوں میں کہ تمہاری وہ محبت جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ پاتے، وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی؟ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی میں پہلے کرتی تھی ذوحان مصطفیٰ۔ خود کو دھوکہ دینا بند کرو۔ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، آج بھی تمہارے دل پر صرف میں راج کرتی ہوں۔ تمہارے دل سے نایاب اس دن نکلے گی جب اسے موت آئے گی، تو تم دعا کرو ذوحان مصطفیٰ کہ نایاب فہیم عباسی کو موت آ جائے، کیونکہ زندگی میں تو تمہارے دل سے نایاب فہیم عباسی نکلے گی نہیں، اور میرے مرنے کے بعد تمہیں اس محبت سے آزادی مل جائے گی اور اس جھوٹی نفرت سے بھی جو تم مجھے دکھا رہے ہو۔ میں تمہارے دل میں رہتی ہوں، اور دل میں رہنے والے انسانوں کو اتنی آسانی سے نکالا نہیں جاتا۔
तुम मान लो कि तुम्हें ये फ़िक्र यहाँ खींच कर ले आई कि कहीं तुम मुझे खो ना दो। तुम मान लो कि तुम आज भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी बचपन में किया करते थे। हम दोनों के दरमियान ये 12 साल आ गए हैं, मैं इन 12 साल की तलख़ी को मिटा दूँगी। तुम मुझे तकलीफ़ देना चाहते हो, मुझे तुम्हारी तकलीफ़ भी मंज़ूर है। तुम मुझसे नफ़रत करना चाहते हो तो करो नफ़रत, अपनी आखिरी हद तक नफ़रत करो। तुम मुझे आज़माना चाहते हो तो आज़माओ ज़ोहान मुस्तफ़ा, लेकिन नायाब अब्बासी ने छुपना नहीं सीखा। तुम मुझे नफ़रत से आज़माओ, मैं तुम्हें मोहब्बत से आज़माऊँगी। देखते हैं इस जंग में जीत किसकी होती है, नफ़रत की या फिर मोहब्बत की। मुझे नहीं पता इन 12 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं, और अब मैं जानना भी नहीं चाहती। हर वक़्त हर सवाल का जवाब देता है। वक़्त हर सवाल का जवाब देता है और बेहतर जवाब देने वाला है, और मुझे हर सवाल का जवाब वक़्त दे देगा। ज़ोहान मुस्तफ़ा, तुम आज ही मुझसे ही मोहब्बत करते हो। वो उसी तरीके से दरवाजे की तरफ चेहरा करके सुनता रहा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि कुछ पल के लिए ज़ोहान मुस्तफ़ा एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। एक ऐसी दुनिया जिसे वो भूलना चाहता था। एक ऐसा वक़्त जो उसे हर पल अज़ियत देता था, मगर वो इस वक़्त में पहुंच गया था। ज़ोहान मेरा बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे? देखो, आज तुम्हारी पसंद की भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, खाओ ना। दस्तरख़्वान पर सब लोग मौजूद थे, मगर एक शख्स वहाँ मौजूद होकर भी वहाँ नहीं था। वो किसी और ही दुनिया में मौजूद था, किसी और ही ख़यालों में। उसका दिल नहीं चाह रहा था खाने को, उसका दिल नहीं चाह रहा था बात करने को, उसका किसी चीज़ के लिए दिल नहीं चाह रहा था, मगर वो अपनी कैफ़ियत छुपाने में माहिर था। लेकिन माँ से कोई अपनी कैफ़ियत नहीं छुपा सकता। वो महसूस कर गई थी। ये बात नायाब के दूसरे मुल्क जाने के 1 हफ़्ते बाद की थी। उसको 1 हफ़्ता हो गया था और ये 1 हफ़्ता उसके लिए किसी अज़ाब से कम नहीं था। वो बात तो पहले भी किसी से नहीं करता था, मगर अब मुकम्मल तौर पर बिल्कुल अलग हो गया था। ये बात मनास ने बखूबी महसूस की थी, मगर वो उसे वक्त देना चाहती थी। रात उस छोटे से घर पर स्याही लेकर उतरी थी, और इस घर के सहन में कोई चारपाई पे लेटे हुए बस आसमान को तक रहा था। अभी उसी ख्यालों में था जब कोई आकर उसकी चारपाई के बराबर बैठा। उसने फौरन किसी की मौजूदगी महसूस करके अपनी गर्दन मोड़ी तो वो जोया थी। जोया चुपचाप वहाँ बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। क्या हुआ है मेरी जान को? जोया उससे 2 साल बड़ी थी, मगर बाप के माजूर होने के बाद उसे घर का बड़ा बनना था। वो तो ज़ोया को कभी आपी तो कभी ज़ोया कहता था, कभी वो ज़िद में उसका छोटा भाई बन जाता था, तो कभी एक मुहाफ़िज़ की तरह उसका बड़ा भाई। इस घर को और इस घर के अफ़राद सबको वो सँभालना चाहता था, मगर इस वक़्त वो खुद को नहीं सँभाल पा रहा था। वो उसी तरीके से आसमान में तारों को देख रहा था। ज़ोया कुछ देर खामोश रही, फिर वो बोलना शुरू हुई। ऊपर चाँद चमक रहा है, इस चाँद में तुम्हें किसका चेहरा नज़र आता है? उसके सवाल पर वो एकदम सीधा होकर बैठा। आँखों में ज़ख्मीपन था, दिल अंदर तक टूटा हुआ था। महबूब को ना देखना भी अज़ियत का वक़्त होता था। मैं सिर्फ़ तुम्हारी बहन नहीं, बचपन से तुम्हारी दोस्त भी हूँ ज़ोहान। हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, क्योंकि अपने हर मामले के बारे में अपनों को आगाह करना आने वाली मुश्किल से बचना होता है। और तुम क्या सोच रहे हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। ज़ोहान की आंखों में आंसू भरने लगे। इस सहन में ठंडी हवाएं चल रही थी। लाहौर का मौसम खुशगवार था, मगर उसकी ज़िंदगी में कोई खुशगवारी नहीं थी। वो तो उदास था, नायाब की वजह से। वो अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं कर सकी जब ज़ोहान गुस्से से बोला, उसका नाम अपने में आप मेरे ना अब आप मेरे सामने मत ले। ज़ोहान, इसमें इसकी गलती नहीं है। वो मजबूर नहीं थी आपी। अमीर लोग मजबूर नहीं होते, मजबूर हम जैसे गरीब लोग होते हैं। वो चाहती तो मना कर सकती थी, वो चाहती तो यहाँ रुक सकती थी, लेकिन वो नहीं रुकी। मैं कभी भी किसी की तरफ मायल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे मोहब्बत से डर लगता था। जब उससे मिला तो मुझे लगा कि वो दिखावा कर रही है अच्छा बनने का, जो हर अमीर लोग करते हैं लोगों की तवज्जो पाने के लिए। मगर फिर मुझे समझ आया कि वो दिखावा नहीं कर रही। मैं तो खुद में रहने वाला लड़का था। मैंने कभी अपने औकात से बढ़कर ख्वाब नहीं देखे। अब उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वो रोया नहीं। वरना लोग क्या कहते हैं कि तुम लड़की हो जो रो रहे हो। आधी जिंदगी तो उन लोगों ने बर्बाद की हुई है, और उनको लगता है लड़का रो नहीं सकता, उससे तकलीफ नहीं होती। लेकिन हकीकत तो ये है कि सबको तकलीफ एक जैसी ही होती है। अगर लड़का किसी के सामने रो दे तो उसे कमज़ोर कहा जाता है। चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाओ, लड़कियों की तरह रो रहे हो, ऐसे ताने दिए जाते हैं। अगर ये लोग अपने काम से काम रखें तो ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। मगर अपने घर का हाल क्यों ना ख़राब हो, दूसरे के घर में झांकने वाली आदत लोगों से नहीं जाएगी।
اس کی آواز میں دکھ تھا، مگر وہ اسی طریقے سے بولتا رہا۔ آپی، آپ تو جانتی ہیں نا، آپ نے تو مجھے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں وہ انسان تھا جو سوائے اپنے دادا کی موت کے علاوہ کبھی نہیں رویا، اور آج دیکھیں میری بے بسی، میں ایک لڑکی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ وہ لڑکی میری محبت نہیں، میرا عشق ہے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے ویسے کیوں محبت نہیں کرتے؟ اگر کسی کو پتہ چلے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ شخص ہمیں آزماتا ہے، اور جب ہم اسے آزمانا شروع کریں تو وہ روٹ کر چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بھی کیوں؟ وہ بولتا جا رہا تھا، اس کے اندر بہت ساری باتیں بھری ہوئی تھی، اور زویا چاہتی تھی کہ آج وہ اپنے دل کی ہر بات کر کے اپنا دل خالی کر دے۔ وہ بس اسے سنے گئی اور وہ بولتا گیا، میں نے ہر چھوٹا موٹا کام کیا ہے، میکینک کی دکان پر کام کرنا ہو یا ٹیبل صاف کرنے میں گاڑیاں بھی صاف کر چکا ہوں۔ اب جانتی ہیں امی مجھے جو اسکول کے لیے پیسے دیتی ہے، انہیں لگتا ہے میں ان پیسوں سے لنچ کر لیتا ہوں۔ نہیں آپی، میں نہیں لیتا، میں ان کو جمع کرتا ہوں۔ اسکول کے بعد ہوٹل پر ٹیبل صاف کرنے کا کام کرتا ہوں۔ آپی، میں زویا نہیں، میں زویا نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ لمحہ اذیت کا تھا، اور اس ہوٹل کا سیٹ مجھے کھانا دے دیتا ہے۔ میں نے یہ دن ابھی میں نے یہ دن گزارے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ پڑھنے میں شرم آتی تھی۔ ان لوگوں کی ایک پینسل بھی 100 200، اور جب مجھے پتہ چلتا تو تو مجھے حیرانی ہوتی، اور اتنے پیسوں میں تو ہماری 2 دن کی سبزی آ جائے، مگر امیر لوگ ہیں نا، ان کو فکر نہیں ہے۔ اس لڑکی کے آنے کے بعد میں نے جینا سیکھا، مجھے زندگی کا مطلب سمجھ آیا۔ میں کمی میں تھا احساس کمتری میں تھا۔ اس کے آنے کے بعد میں خود کو قیمتی سمجھنے لگا، یا شاید میں اپنی اوقات بھول گیا۔ میں خواب دیکھنے لگا آپی، میں نے اپنی اوقات سے بڑے خواب سجا لیے تھے اپنی آنکھوں میں۔ وہ لڑکی مجھے فرش سے عرش تک لے کر گئی تھی، اور بس چند لمحے لگے آپی اسے۔ وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتا رہا تھا، وہ لڑکی مجھے عرش سے فرش تک لے آئی، اور بس چند لمحوں میں اس نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ آپ بھی میرے دل کو نہیں چین آ رہا، مجھے چین نہیں آ رہا آپی۔ اب اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا، جو آنسو اتنی دیر سے اپنے اندر چھپا کر بیٹھا تھا، وہ بالآخر وہ بارش کی طرح برسنے لگے تھے۔ ابھی مجھے اس پر غصہ ہے، میں اس سے ناراض ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں یہ غصہ نفرت میں نہ تبدیل ہو جائے۔ جس لڑکی کو میں نے خود سے بڑھ کر چاہا ہے، مجھے اس لڑکی سے نفرت نہ ہو جائے۔ اور وہ زویا کے گلے لگ کر پوری رات اپنے دل کی داستان سناتا رہا، مگر ذوحان مصطفیٰ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جس لڑکی کے لیے وہ رویا تھا، آج وہ اس لڑکی کو روتے دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ ذوحان مصطفیٰ کے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی، مگر اس آگ کو ہوا دینے والی چیز کوئی اور تھی۔ بولو ذوحان مصطفیٰ، اور نایاب کی آواز پر وہ ماضی سے حال میں آیا تھا۔ ایک قہردار نظر اس پر ڈالی اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ باہر کھڑی الف سہم گئی تھی۔ آئندہ مجھے فضول کاموں کے لیے فون مت کرنا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی۔ الف محض ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بھاگ گئی، اور وہ باہر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف وہ سب لوگ ہاسپٹل سے گھر آ چکے تھے۔ فہیم صاحب اپنے کمرے میں ہی موجود تھے، باقی سب لوگ ڈرائنگ روم میں پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاسپٹل میں جو باتیں ہوئی، راشدہ بیگم وہ باتیں سن کر مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ہیرا اور زرنش بس انہیں سمجھانے میں مصروف تھے، اور زاہدہ بیگم کو تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چاروں بھائی وہاں موجود تھے۔ ایک بھائی جسے مان تھا اپنی بہن پر، اس کا مان ٹوٹا تھا۔ ابراہیم کا چہرہ بے تاثر تھا، اور بھائی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر نایاب سے حقیقت معلوم کرے۔ زر بس نایاب سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک بھائی بے یقینی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ حمزہ یقین کر ہی نہیں سکتا تھا کہ نایاب ایسا کر سکتی ہے، اور ایک بھائی کو تو ابھی تک معاملے کا ہی پتہ نہیں تھا، اسے تو ابھی تک یہ اغوا لگ رہا تھا۔ وہاں پر سب لوگ پریشان تھے۔ اسی پر شازین کا فون بجنے لگا۔ اس نے جب فون نکالا تو سامنے انیا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر فون پر ڈالی اور اگلی نظر وہاں پر بیٹھے لوگوں پر۔ اس نے فون بند کر کے واپس جیب میں رکھ دی۔ واٹ! انہوں نے میری کال کٹ کر دی؟ وہاں پر کون سی پاکستان بنانے کی باتیں چل رہی ہے جو میرا کال سن بھی نہیں سکے اور سیدھا کاٹ دی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ نئی نویلی دلہن گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آج کہیں باہر گھومنے کے لیے لے کے جائے، لیکن نہیں۔ اپنی سابقہ منگیتر جو گھر سے بھاگ گئی، اس کی خبر لینے کے لیے اس کے گھر پہ موجود ہے۔ آنے دو، آج میں بتاتی ہوں کہ میں کیا چیز ہوں۔
شاہزین فیاض حسین میرا ہے، اور اگر اس کے دل میں ابھی بھی نایاب کا خیال ہے تو مجھے نایاب کو اس کے دل سے نکالنا آتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے غصے میں بول کر موبائل بیڈ پر پھینک کر ٹی وی دیکھنا شروع ہو گئی تھی، اور وہاں وہ سب لوگ پریشان تھے۔ وہیں صاحب نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس گھر میں اب نایاب کا نام نہیں لے گا، مگر جو لڑکی پورے خاندان کی جان تھی، اپنے گھر والوں کی دل کی دھڑکن تھی، صرف ایک غلطی، اس کی صفائی بھی نہیں سنی اور اسے مجرم ٹھہرا دیا۔ زر چلاتا رہ گیا کہ نایاب سے بات کر کے دیکھتے ہیں، اس کی طرف ایک کہانی سن کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مگر فہیم صاحب نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی اب اس کا نام اس گھر میں لے گا یا اس کی حمایت کرے گا تو اس کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عباسی خاندان سے مٹ جائے گا۔ راشدہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، مگر فہیم صاحب کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ اس خاندان کے بادشاہ تھے اور بادشاہ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ ذرا آپ کھانا کھا لے، آپ نے کچھ بھی نہیں، میرا دماغ خراب مت کرو تم۔ میری بہن گھر سے غائب ہے، اسے تعلق رکھنے پر اس خاندان سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، تمہیں کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن زر ایسے بھوکے رہنے سے بھی تو کچھ نہیں ہوگا نا، آپ کھا لیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میری بات سنو تم، اب تمہاری آواز آئی تو اچھا نہیں ہوگا، تم نہیں جانتی میں کتنا پریشان ہوں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری تو شادی ہو گئی ہے، تم تو خوشیاں مناؤ۔ اور اس کی اس بات نے ہیرا کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہیرا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ نے ٹھیک کہا، آپ زیادہ پریشان ہیں کیونکہ آپ کی بہن گھر سے غائب ہے، آپ کا پریشان ہونا بنتا بھی ہے، لیکن آپ نے یہ بات کہی کہ مجھے فکر نہیں، میری شادی ہو گئی، مجھے خوشیاں منانی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ جو لڑکی گھر سے غائب ہے وہ میری بچپن کی دوست ہے، ہر دکھ سکھ میں وہ میرے ساتھ تھی اور میں اس کے ساتھ، اس کی تکلیف پر مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میری تکلیف پر اس سے۔ وہ میری دوست نہیں بلکہ بہنوں سے بڑھ کر ہے مجھے، جتنے آپ پریشان ہیں اتنی میں بھی پریشان ہوں، لیکن پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر ہم نے سچ میں نایاب کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں اس سے خفیہ رابطہ کرنا پڑے گا اور ہمیں اس کی طرف کی کہانی سننی پڑے گی۔ میں یہ بات جانتی ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیسے رابطہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بابا جان نے سختی سے منع کیا ہے تو مجھے اپنے طریقے سے اس سے بات کرنی ہے اور میں نے سب کچھ پلان کر لیا ہے۔ لیکن نہیں، آپ کو تو لگتا ہے کہ مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ کی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہے۔ کاش یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، نایاب جتنی آپ کے لیے اہم ہے اتنی میرے لیے ہے، لیکن نہیں، آپ کو صرف اپنی پریشانی نظر آتی ہے، کسی اور کے دل میں کبھی جھانک کر دیکھے گا، پتہ چلے گا کسی اور کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ کے اندر دل نہیں ہے لیکن میرے اندر ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے اور وہ بھاری قدموں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ زر کو پہلی بار برا لگا تھا، اسے پہلی بار لگا تھا کہ اس نے زیادہ بول دیا ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر ایک پل کے لیے زر علی عباسی سب کچھ بھول گیا تھا۔ پھر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور سرگوشی والے انداز میں وہ بولا، یہ لڑکی روتے ہوئے زیادہ پیاری لگتی ہے، اور پھر اپنی بات پہ مسکراتے ہوئے فون پر نمبر ملانے لگا اور 4-5 گھنٹیوں کے بعد فون اٹھا لی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ زر علی عباسی کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فون چلتی گئی۔ 7 منٹ 47 سیکنڈ کی کال تھی اور ان 7 منٹ 47 سیکنڈ میں زر علی عباسی سب کچھ بھول گیا تھا۔ عبید کو بلاؤ، میں کہہ رہی ہوں، عبید کو بلاؤ، عبید میں نے دیکھا ہے، میں نے آج دوبارہ دیکھا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ میری بیٹی زندہ ہے، عبید، میں نے کہا بلاؤ، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ خاتون مسلسل روئے جا رہی تھی، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار تھی، مگر وہ اس وقت جہاں موجود تھی وہاں پر اکثر ذہنی مریض ہوتے ہیں کیونکہ وہ مینٹل ہاسپٹل تھا، اور اگر وہاں پر کوئی شخص سچ بھی بول رہا ہو تب بھی اس پر یقین نہیں کیا جاتا بلکہ اسے ذہنی مریض قرار دے کر اس کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے میں نے کیا کہا؟ اس خاتون کے بالکل سامنے ایک نرس جو کہ بے ہوشی کا انجیکشن بنا رہی تھی، اب کی بار اس نے چلا کر کہا تو وہ اس کی طرف مڑی اور پھر کہنے لگی، میڈم عبید صاحب شام کو آ جائیں گے، تب تک آپ آرام۔ بھاڑ میں گیا آرام، تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میں نے کیا کہا؟ اب کی بار اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ 2 نرسیں بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ پکڑو انہیں، باقی کی 2 نرسوں نے انہیں پکڑا۔ وہ چلاتی رہی، عبید کو بلاؤ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بیٹی زندہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے، خدا کے لیے مجھے میری بیٹی لا دو۔ وہ دوائی جب ان کے جسم کے اندر گئی تو ان کی آواز بھی آہستہ آہستہ پست ہونے لگی اور اتنی پست ہو گئی کہ وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، مگر بے ہوشی میں بھی بس یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے، عبید میری بیٹی تکلیف میں ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ 2 ہفتے بعد
لاہور میں سورج کا راج تھا، ہر طرف اپنی آگ برسا رہا تھا۔ کچھ لوگ تو ٹھنڈی ایسیوں میں آرام کر رہے تھے اور کچھ اپنی پیٹ کی فکر کے لیے کڑکتی دھوپ میں بھی حلال کی روٹی کما رہے تھے۔ اگر اس وقت عباسی ہاؤس کو دیکھا جائے تو سب لوگ اپنی نشست سنبھال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرال کے نکاح کا سب کو پتہ چل گیا تھا، مگر عدنان صاحب نے اگلا دھماکہ ان کے اوپر یہ کہہ کر کیا کہ انہوں نے میرال کا نکاح اپنی مرضی سے سفیان سے کروایا ہے۔ تم ہمیں بتا تو سکتی تھی، اگر وہ اسے پسند کرتی تھی تو ہم کچھ راستہ نکال لیتے۔ زاہدہ بیگم اسما بیگم سے مخاطب ہوئی۔ دیکھے بہن، میں ایک کھلے دماغ کا شخص ہوں، میں بیٹا اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرتا، میں ان کی خواہشوں کو اول رکھتا ہوں۔ اگر وہ پسند کرتی تھی تو بس میں نے نکاح پڑھوا دیا۔ اب میں دوسرے باپوں کی طرح تو کر نہیں سکتا کہ بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کسی سے کروا دوں جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتی۔ لفظ تو سیدھے تھے مگر نظر فہیم صاحب پر جمی ہوئی تھی۔ سب سمجھ گئے تھے کہ وہ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فہیم صاحب نے ایک پرتپش نظر عدنان پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے وہ نظر پھیر لی، گویا کہ اس شخص کو دیکھنا بھی خود کی توہین سمجھ رہے تھے۔ پھر بھی آپ میری بیٹی تھی، میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہاں پہ پنچایت کیوں لگی ہوئی ہے۔ جب سے وہ لوگ فہیم صاحب کے گھر آئے تھے، اسما بیگم بالکل چپ تھی۔ انیا بھی کئی بار حقیقت پوچھ چکی تھی مگر وہ انیا کو بھی نہیں بتا رہی تھی۔ روحان تو ابھی اپنے ماں باپ کے اس دن کیے ہوئے ان انکشافات پر ابھی تک حیران تھا۔ ارے میں تو بتانا بھول گئی۔ انیا اب اپنی جگہ سے اٹھ کر شازین کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اسما بیگم کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اگلی بات کے لیے اسے شازین کے پاس جانا ضروری تھا۔ میں اور شازین ہنی مون پر جا رہے تھے تو سوچا آپ لوگوں کو بتا دے۔ اور اس کے یوں کہنے پر سب حیران ہو گئے تھے، حتیٰ کہ شازین خود بھی حیران تھا کہ یہ بات ہوئی کب تھی۔ مگر انیا نے اس کا ہاتھ دبایا اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگی، اللہ آپ کی یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے، ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم جائیں گے، تو ویسے بھی شادی کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں تو ہمیں تو جانا چاہیے۔ شازین کچھ نہیں بولا۔ اب اس کے لیے یہ باتیں نئی نہیں تھیں۔ یہ پوچھ رہی ہے یا بتا رہی ہے، صنم بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، ہیرا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بھابھی ہے، تمہیں کیوں نہیں پتا؟ اور ایک دم سے ہیرا نے کھا جانے والی نظر صنم پر ڈالی۔ زبردستی کی بھابھی؟ چلو بھائی، زبردستی کی ہو یا مرضی کی، لیکن اب تو یہی ہے تو گزارا کرو۔ وہ گویا ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بول رہی تھی اور ہیرا کا تو منہ ہی بن گیا تھا۔ اور اس بھابھی کو دل تو کرتا ہے زمین میں گاڑ دوں میں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کھانا لگایا گیا اور پورے خاندان نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بس ان 2 لڑکیوں کی کمی تھی جو بے شک فہیم صاحب کو بہت عزیز تھی، مگر ان میں سے ایک تو ان کی جان تھی۔ کبھی مجبوریاں ہمیں اس حد تک لے جاتی ہے کہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی خود سے دور کرنا ہوتا ہے، اور یقین مانو یہ کام دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر اذیت صاف طور پر نظر آ رہی تھی، مگر انہیں چھپانا اچھی طریقے سے انہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد فہیم صاحب کی آواز سب کے کانوں تک آئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ تم سب مری گھومنے جاؤ۔ شادی کے بعد گھومنے جانے کے لیے مری سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اور اب سب شادی شدہ جوڑوں کو بتا رہے تھے، اور جو دوسرے ملک جانے کا سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی اس کا تو منہ ہی بن گیا۔ اس نے ہنی مون کا شوشہ بھی اس لیے چھوڑا تھا تاکہ اسے دوسرے ملک گھومنے شازین لے جائے، مگر یہاں تو بازی الٹی ہو گئی، اسے تو اسی ملک میں ہی گھمایا جا رہا تھا۔ وہ زیادہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے فہیم صاحب اور دوسرے لوگوں کے سامنے خود کو فرما بردار ثابت کرنا تھا، اور اگر یہاں پر انکار کرتی تو اسے خود ہی برا بننا تھا۔ تو وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ نایاب کے جانے کے بعد ابراہیم تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اب خود میں ہی رہنے لگا تھا، زیادہ لوگوں سے گھلنا ملنا اس نے بند کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد تو وہ جیسے مر ہی گیا تھا، بس جسم چل رہا تھا، اور ظاہری طور سے تو زر اور حمزہ بھی ٹھیک نظر آ رہے تھے، مگر باطنی تکلیف وہ لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے بعد میں کوشش کی تھی فہیم صاحب کو سمجھانے کی، مگر ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ انہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی جس سے وہ ٹینشن لے، ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے نہ بات کرنا ہی بہتر سمجھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ زر نے سوچا ہوا تھا کہ وہ نایاب سے ضرور بات کرے گی، اور ایک طرف کی بات سن کر ہرگز اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا، اسے نایاب کی بات سننی تھی، اور وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اس کام میں اس کا ساتھ کون دے سکتا ہے۔
کون دے گی؟ تو پہلی بار ظہر علی عباسی کو ہیرا کی ضرورت آن پڑی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، آگے کی سٹوری میں اور کیا کیا ہونا ہے یہ جاننا بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔